المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان پڑھیں گے مل کے محمد حمد و شکر اس مالک کا اس پروردگار کا کہ جس نے توفیق دی کہ اس ماہ محرم جس عنوان کو رکھا گیا عنوان صراط مستقیم، اور یقیناً پہلے دن سے لے کر ابھی تک اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہادی ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم ہے تو جو صراط مستقیم ہو اس سے پوچھ کر چلنا چاہیے، نہ کہ اس کے مخالف چلنا چاہیے۔ اور یقیناً صراط مستقیم کون ہے اور کون نہیں ہے، پہلے حدیثوں کے صحیح ذریعہ آپ کے سامنے واضح کرنا لگا کہ حدیث میں جو صراط مستقیم کہا گیا اور کسی نے پوچھا تو رسول نے صرف علی کا انڈیس کیا کہ یہ علی ہے کہ جو صراط مستقیم ہے۔ کچھ کہتے ہیں جو علی ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ راستہ واسطہ نہیں ہے، خود صراط مستقیم ہی علی کی ذات ہے، یعنی علی جہاں ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مارکہ ہمیں نظر میں آیا صفین کہ ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف وہ ہیں، اور جب بات ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں کہ خود صراط مستقیم ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ قرآن کو نیزے پر بلند کر کر لائے تھے، وہ نیزوں کو قرآن پر بلند کر قرآن کو نیزے پر بلند کر کر لائے، اور تمام مسلمان اور کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو ان کے دھوکے میں آئے، انہوں نے کہا بھائی ہم تو قرآن والوں سے کیا لڑیں گے، وہ قرآن لائے ہیں۔ تو علی نے کمیل سے یہ جملہ کہا تھا، کمیل ان کے قرآن پر یا تلاوت قرآن پر نہ جانا، یہ دیکھنا یہ صراط پر ہے یا صراط پر نہیں ہے۔ تو قرآن پر رہنا کافی نہیں ہے اس وقت تک جب تک صراط مستقیم پر نہ ہو۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کل آپ کے سامنے ایک روایت یہ بھی بیان کی کہ یاد رکھیے گا صراط دو طرح کے ہیں، ایک صراط خدا ہے اور ایک صراط امام ہے، دو طرح کی صراط ہے، دو طرح کے راستے ہیں، لیکن تعلق ایک سے ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، لیکن دنیا کی صراط کو جو کہتے ہیں وہ اطاعت امام کہتے ہیں، یعنی امام کی معرفت ہی صراط پر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کہ جتنی امام کی معرفت ہوگی، جتنی امام کی اطاعت انسان کرے گا، اسی اتنا ہی صراط پر وہ کامیاب رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد علیہ بس جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، آپ مسائل تھوڑی طویل ہوں گے، جنابی رسول کا چولہا برابر ہوگا انشاءاللہ، تو جو ہمارے مسائل پڑھے جائیں گے تھوڑے سے طویل ہوں گے۔ بس گزارشات جو ہے کہ خود اللہ نے اسی آیت کے آگے، اسی آیت کے ذکر میں صراط مستقیم خود سمجھا ہے، کصراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو لایا، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، یہ بھی ترجمہ ہے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو نعمتیں تو یہ جیکٹ بھی ہے، نعمتیں تو یہ کرتا بھی ہے، کیونکہ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ۔ اے حبیب تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کس طرح نعمتوں کو مسخر کیا ہے، اور صرف نعمتوں کو نہیں، ہم نے تمہارے لیے ظاہری نعمتوں کو بھی رکھا ہے اور باطنی نعمتوں کو بھی رکھا ہے۔ اس کا مطلب نعمتیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری نعمت ہے، وہ ظاہری نعمت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بعضکم، ہم نے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت عطا کی ہے، رزق میں بعض کو بعض میں ہم نے زیادتی عطا کی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جن کے پاس زیادہ رزق ہے وہ ان کی طرف پلٹا دیں کہ جن کے پاس رزق کم ہے؟ کیا یہ خدا سے جدال کرنا چاہتے ہیں؟
قرآن کی آیت ہے. کیا یہ خدا سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ تو رزق بھی آزمانے کے لیے زیادہ دیا گیا ہے. اس پر اقتراع نہیں کہ میرے پاس رزق زیادہ ہے تو میرا نہیں. اگر تمہارا رزق ہے تمہیں زیادہ دیا گیا ہے تو سمجھو کہ تمہیں وسیلہ بنایا گیا ہے کہ آگے جس کا ہے اس کو پہنچاؤ. یہ رزق ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں لباس پہننا سکھایا ہے. لباس ایک رزق ہے. پھر کہا ہم نے تمہیں غار میں تمہیں سایہ بنانا سکھایا. غار میں ہم نے تمہیں رہائش کرنا سکھائی. پھر اللہ ایک جگہ کہتا ہے شریک حیات ہم نے تمہارے لیے نعمت بنائی ہے. ہم نے تمہارے لیے شریک حیات اولاد کی سب نعمتیں ہیں. تو نعمتیں تو سب پر کی گئی ہیں. تو سب کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں. کہیں سب کا راستہ نہیں ہے. یہ ان کا راستہ ہے. ان کے خاص نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. اب خاص نعمت کیا ہے؟ کہ ہدایت خاص نعمت ہے. جنت خاص نعمت ہے. جہنم یہ بھی نعمت ہے کسی کے لیے. یہ بھی نعمت ہے کسی کے لیے. وہ بہت مشہور جملے تھے کہ جنت تو چھوڑو تم یہ دعا کرو کہ تمہیں جہنم قبول کر لے. صلوات پڑھے مل کر محمد جملہ سمجھ ان کا راستہ. لیکن ہم یہ سب کو نہیں آگے آیت پڑھی ہے اور اس نے وعدے کیا کہ یہ کون ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں. ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تو نے صرف نعمتیں کر دی تو نعمتیں تو سب پر کی ہیں. سب کا راستہ مانگے نہیں. ان کا جن سے کبھی تو غضبناک نہ ہوا ہو. ان کا جن سے کبھی تو گمراہ نہ کیا ہو. دو راستے ہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ نے خود بتایا نعمتیں سب پر ہیں. کیا سب ہے سیدھے راستے کا نہیں. کہ ان کا راستہ کہ جس پر تو کبھی غضبناک ہی نہ ہو. بلکہ ان کا راستہ کہ جن کا غضبناک ہونا تیرا غضبناک ہو. جن کا خوش ہونا تیرا خوش ہو. وہ چیزیں موجود ہے. کہ ان کا راستہ جو کبھی گمراہ ہی نہ ہو. اچھا یہ کون ہے؟ قرآن چلتے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پروردگار نے دیا ہی اسی لیے کہ پڑھا جائے. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کچھ پڑھنے کے بعد جھومتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جھومتے ہیں. مجلس حسین ہے ہی اسی لیے. آپ کے یہاں سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے. لوگوں کے یہاں بھی ہوتی ہے. قرآن دعا کھانا. ہمارے یہاں قرآن کے بعد مجلس کے بعد کھانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی قرآن میں پڑھا ہے اسے مجلس حسین میں سمجھ لو. ہمارا فقط قرآن پڑھنے پر اکتفا نہیں ہے. قرآن پڑھنا ثواب ضرور ہے لیکن مقصد قرآن پڑھنا نہیں ہے. مقصد قرآن کیا ہے؟ مقصد قرآن خود بتا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن کہ مجھ میں تدبر کرو, مجھ میں تفکر کرو, مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھے کیا؟ نماز سمجھے. یہ بھی تو بات ہے. تدبر کس میں کرے؟ نماز میں. نماز کے واجبات بھی موجود ہے, مبطلات بھی موجود ہے, مکروہات بھی موجود ہے. روزے اٹھائیے پڑھ لیجیے. جیسی آئی ہے ویسی پڑھنی ہے. نہ زیادتی نہ کمی. تو تدبر کیا کرے؟ تفکر کیا کریں؟ روزے میں روزہ تو ایک خاندان ایسا رکھ کر گیا کہ اس کے بعد تو روزے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں تک کہ سب نے روٹیاں دے دی. چلو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے. جو کنیز ہے وہ بھی روٹی دے رہی ہے. تو یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں صحبت بڑا اثر دکھاتی ہے لیکن صحبت کہیں کہیں اثر نہیں بھی دکھاتی ہے. کچھ تھوڑی دیر رہے وہ فضا بن جاتی ہے. کوئی ساتھ سونے والے ہو, بیٹھنے والے ہو, اٹھنے والے ہو, وہ بھی تیز نہیں تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن جملہ کہہ رہا ہوں روٹیاں نہیں سب نے روٹیاں دی. تو فضا نے اٹھ کر دے دی. ایک دن نہیں جتنے دن اہل بیت نے دی اتنے دن ہی فضا نے دی. اور یہ بتا دیا کہ فضا کون ہے. فضا وہ ہے. پھر اللہ نے 2 مرتبہ اسی سورے میں فضا نام لائے. فضا کا مطلب ہے چاہیے اسی میں لایا نام گیا. فضا 2 مرتبہ. اور پھر اللہ نے کہا سیکم مشکورا ہم تمہارے شکر گزار ہیں. اللہ نے شکریہ کیسے ادا کیا؟ کیا ہم تمہارے شکر گزار ہیں. دنیا اس بات پر ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکیں لیکن جن کا خدا شکریہ ادا کرے وہ ہے. قرآن میں شکریہ ادا کیا گیا. کس کا؟ اہل بیت کا. کہ ہم آپ کا شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے وہ دیا. اچھا وہ بھی ساری ایک پلاننگ تھی. کوئی فقیر کوئی مسکین نہیں تھا. فرشتے آتے تھے روٹی لیتے تھے چلے جاتے تھے. کیوں؟ صرف مقام اہل بیت واضح کرتے ہیں. مقام اہل بیت واضح کرنے کی بات تھی. تو یہ تمام چیزیں ہم اگر اس کو دیکھ سماعت پڑھیں گے میرے محمد افلا یتدبرون القرآن کہ قرآن میں تدبر کرنے
روزہ میں زکات میں تدبر کریں. زکات بھی علی ایسے دے گئے کہ اس کے بعد ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیا مقام تھا کہ دے دی. اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے فقیر بنانے شروع کیے کہ میں بھی رکوع پر جاؤں گا, تم آنا میری انگوٹھی لے لینا, بعد میں مجھے واپس کر دینا. ارے جو معمولی سی انگوٹھی واپس لینے کا معمول, ہم نے علی کی انگوٹھی کو سنا ہی نہیں. علی نے وہ انگوٹھی دی تھی کہ جو کبھی جناب سلیمان کے پاس رہی تو بادشاہت رہی, چلی گئی تو بادشاہت چلی گئی, دوبارہ آئی تو بادشاہت کی. یعنی پتہ چلا زکات میں صرف جو ہے انگوٹھی نہیں دی تھی, جناب سلیمان کی بادشاہت دی. تدبر کس میں کرنا ہے؟ قرآن میں تدبر کرنا ہے, قرآن میں تدبر کرنا ہے. کیا تدبر کریں؟ پروردگار جواب دے گا اس میں تدبر کرو کہ ہم نے کسی مقام پر علی کی فضیلت کو چھپایا ہے, کسی مقام پر ہم نے زہرا کی فضیلت کو چھپایا ہے, کسی مقام پر ہم نے جو ہے حسن کی فضیلت کو چھپایا. اب پڑھتے جاؤ, فضیلت تم نکالتے چلے جاؤ. پروردگار واضح کیوں نہیں لکھ دیا؟ لکھ کیا دیا؟ مجھے پتا ہے یہ بغض علی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے قرآن بدل کر رکھ دیں گے, اس لیے ہم نے جگہ جگہ چھپا کر رکھا, جگہ جگہ اسے بیان کر کے رکھا. بس تدبر کرو تو پروردگار کس کا راستہ؟ ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا, اپنی نعمتوں کو نازل کیا. نعمت سب پر, لیکن اللہ نے جن کو نعمت والا کہا ہے نا ان کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن یطیع اللہ ورسولہ, جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, تو پروردگار ان کو جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو فاولئک, پس تو پھر اللہ ان کو ان کے ساتھ کر دیتا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. آئے سن رہے نا, ومن یطیع اللہ اور رسول, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فاولئک مع الذین, معیت کا معنی ہے یا مع کا معنی ہے, اس مع کو سمجھنا ہو تو جا پا جائے گی. علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہاں بھی وہی لفظ مع لگا کر بتایا, جو اللہ اور رسول کی اتباع کرے گا وہ نعمت والوں کے ساتھ ہے, نعمت والے ان کے ساتھ ہیں. مع فاولئک الذین مع, یاد رکھو پھر اسی طرح سے فاولئک ہم ان کو ان کے ساتھ کر دیتے جو نعمت والے. بات ختم نہیں ہوئی آیت میں, آیت آگے بڑھی. کون ہے نعمت والے؟ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب یہ جملے کا ہے, اب نبیین پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نبیوں پر نعمت کی, کیونکہ نبوت بھی ایک نعمت کا نام ہے, نبوت بھی ایک نعمت کا نام ہے کی ہے. اس صدیقین پر, اس کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی چلے جائیں گے, صدیقین باقی رہیں گے. نبوت ختم ہوگی لیکن صدیقین باقی رہیں گے, صداقت چلتی رہے گی. اب اللہ نے قرآن میں دو صدیقوں کا ذکر کیا, ایک صدیق ہے ایک صدیقہ ہے, اور دونوں کی مثال سے ہمیں سمجھانا چاہے کون ہے کہ جن کا راستہ ہم طلب کر رہے ہیں. صلوات پڑھے مل کر محمد مختصر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دونوں کا راستہ جناب ابراہیم کا تعارف کرایا قرآن میں. اللہ نے کہا نبی ابراہیم کا تذکرہ کرو, اس کی صداقت کا تذکرہ کرو. آپ سارے مومنین ہیں, سارے شیعہ ہیں, میں کسی بندے کے لیے کہوں کہ اس کی شیعت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, بھائی باقی بھی تو شیعہ ہیں, ان کی شیعت کا ہی تذکرہ کیوں؟ تو کوئی تو بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شیعت کا تذکرہ کرو. اللہ نے بھی یہی کہا نبی سے, نبی ان کی شیعت کا تذکرہ کرو. اب آپ پریشان ہو گئے, نبی کی جناب ابراہیم کے لیے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں شیعت ہے. جناب ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, اور میں کسی ایسے کا نہیں ہوں, میں خود شیعہ ہوں. روایت ہے, کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء, وقت زیادہ ہو جائے گا, کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس میں اس روایت کو لکھا گیا کہ جناب ابراہیم اور جناب رسول خدا ایک جگہ مسند پر بیٹھے, محشر کے دن ایک جگہ مسند پر بیٹھے ہوں. جب بیٹھے ہوں گے تو اس وقت ایک نورانی شخصیت اور اس کے ارد گرد نورانی ماحول میں جنہوں نے گھیرا کیا ہوگا وہ تشریف لائیں گے. جب تشریف لائیں گے تو جناب ابراہیم جناب رسول خدا کو دیکھیں گے, اور جناب رسول خدا کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کون سے نبی ہے, یہ کون سا نبی ہے کہ جو اتنا روشن ہے اور اس کے ارد گرد والے کتنے روشن ہیں. تو نبی کہیں گے یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ میرا ولی ہے, پر یہ ارد گرد اس کے شیعہ ہیں.
جملہ سنیے گا، یہ ارد گرد اس کے شیعہ ہے. کتاب قصص الانبیاء میں انہوں نے یہ جملہ لکھا، کہنے لگے کہ جب جناب ابراہیم کو پتا چلا کہ یہ علی ہے اور یہ علی کے شیعہ ہیں، انہوں نے کہا کاش میں بھی شیعہ علی میں سے ہوتا. انہوں نے بھی حسرت کی، انہوں نے بھی کہا میں شیعہ علی میں سے ہوں. یہ جملہ سمجھ لینا، جناب ابراہیم کی صداقت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں الگ سے کیا. سارے نبی صدیق ہیں، سارے نبی سچے ہیں، لیکن اس نبی کی صداقت کا تذکرہ کیا. کیا صداقت کا تذکرہ کیا؟ جب اپنے باپ سے بات کی تو کہنے لگے بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں. انہوں نے کہا پھر کیا کرو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا آپ میری اتباع کریں، آپ میرے پیچھے چلیں. تو انہوں نے کہا میں تیرے پیچھے چلوں؟ پہلے میں آیا ہوں یا تو آیا؟ یہ والا بھی بڑا گھمنڈ ہے آج کل کہ بڑے کو چھوٹے کے پیچھے، حالانکہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے بڑے ہونے میں، لیکن وہ چاہتا یہ کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کے پیچھے چلوں، یہ چھوٹا میرے پیچھے چلے. تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا میرے پیچھے اس لیے چلیے کہ میں علم رکھتا ہوں. میرے پیچھے ایک جملے پہ توجہ ہو، نتیجہ آئے گا. میرے پیچھے اس لیے چلیے کہ میں علم رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے یا آگے یا پیچھے چلنا یہ عمر کے لحاظ سے نہیں ہوتا، یہ علم کے لحاظ سے ہوتا ہے. کہ میرے پیچھے چلیے کیوں؟ کہ میں علم رکھتا ہوں. کہ کیا کہتا ہے؟ کہ میں یہ کہتا ہوں. اور جب یہ تمام باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چلتا تیرے پیچھے. تو جناب ابراہیم نے جملہ کہا، جناب ابراہیم نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ رحیم آپ پر عذاب نازل کر دے. قرآن کی آیت ہے کہ وہ عذاب الرحیم، یہ رحیم آپ پر عذاب نازل کر دے. پروردگار یہ تم نے کیا کیا؟ جب عذاب کا تذکرہ ہے تو صفت قہار لاتا، صفت جبار لاتا. یہ رحیم کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ کسی عالم کے پیچھے نہ چلو اور کسی صدیق کو جھٹلاؤ نہ، تو یاد رکھنا پھر تمہیں رحیم والی صفت بھی نہیں بچا سکتی، تم پر عذاب رحیم بھی نازل کرے گا. لفظ رحیم کا تذکرہ. اللہم صلی علی تو جناب ابراہیم کی صداقت کا تذکرہ کیا سورہ مریم میں، اور پھر سورہ مریم میں ایک صدیقہ کو بھی پروردگار نے سمجھایا، ان کا بھی تذکرہ کیا. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ ہیں کہ جن کو بیٹا دیا لیکن شوہر نہیں دیا. وہ بھی بطول ہے نا، بیٹا دیا شوہر نہیں دیا. کہہ چکا ہوں کہ بیٹا تو دیا شوہر نہیں دیا، وہ بھی بطول، وہ بھی صدیقہ، وہ چلی. جب باہر آنے لگی پوچھا پروردگار باہر جا کر کیا کہوں گی؟ کہ شوہر تو میرا ہے نہیں یہ بچہ، ہم نے آپ کو اپنے خزانے سے بیٹا عطا کیا اور یہ نبی ہے. کہ باہر جا کے کیا کہوں گی؟ کہ کچھ نہیں کہنا میرا روزہ ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں میں چپ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے اس معاملے میں باہر جا کر تم نے کچھ نہیں کہنا. پھر کہے گا کون؟ کہ یہ خود گواہی دے گا. اب جناب مریم جیسے ہی باہر آتی ہیں تو لوگوں نے روکا. قرآن کہتا ہے جب لوگوں نے روکا تو روکنے کے بعد ایسی غلط زبان استعمال کی، کہنے لگے ہارون کی بہن تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرے باپ بھی اچھا تھا، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ جب بی بی مریم کے ساتھ یہ زبان استعمال ہوئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے مریم تم خاموش رہنا، تم نے چپ کا روزہ رکھا ہے. ہمیں یہاں سے عصمت کے معاملے میں مزاج خدا سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی بدلحاظ کسی معصومہ سے گفتگو، میں کہہ رہا تھا جب نتیجہ آئے گا میرے ساتھ رہیں گے کہ میں یہاں سے کسی معصومہ کا اللہ کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ کوئی بدلحاظ کسی معصومہ سے گستاخی کرے تو معصومہ پر واجب ہے کہ اس کو جواب نہ دے، چاہے سوال کا ہو چاہے کسی سلام کا. توجہ کیجیے گا توجہ کیجیے گا. مریم نے بچا ملا، مریم باہر آئے کا خاموش ہے نا، اور مریم خاموش ہے. کیوں؟ پتا کہ دیکھو میں صدیقہ ہوں، یہ بچہ گواہی دے گا. اور جناب عیسیٰ بولے اور کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا. تو اللہ نے کہا یہ صدیقہ ہے، جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے. بس دو جملے، ایک صدیق دکھایا ایک صدیقہ دکھایا. آئیے ایک ہی دور میں سارے صدیقوں کو جمع کرتے ہیں، تمام صدیقین کو ایک ہی دور میں جمع کرتے ہیں. رسول نے فرمایا
کہ ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساؤکم و انفسنا انفسکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. ان کے لیے الگ الگ لفظ صدیق آیا، لیکن جب ان کی بات آئی تو کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ہم تمام کاذبین پر لعنت کرتے ہیں، ہم تمام جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. قسم خدا کی جب رسول اپنے پنجتن کو میدان میں لے کر گئے تو ساری زندگی نہ کسی زوجہ نے شکایت کی کہ ہمیں کیوں نہیں لے کر گئے، نہ کسی داماد نے شکایت کی کہ ہمیں کیوں نہ لے کر گئے، نہ کسی سسر نے شکایت کی ہمیں کیوں نہ لے کر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے جیسے یہ صدیق ہے ہم ویسے صدیق ایسے یہ صدیق ہے، ہم صدیق نہیں ہے. اور جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صدیق ہیں تو بتایا تھا جناب ابراہیم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا ہے. یعنی اب علی کو بتایا نہیں جائے گا، علی سے پوچھا جائے گا. اب زہرا اگر دربار میں آئے تو انہیں جھوٹی حدیثیں سنائی نہیں جائیں گی، ان سے حدیثیں پوچھی جائیں گی. شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ ہے وہ صدیق جس کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو رکھا ہے اور تو کبھی ان سے غضبناک نہیں ہوا ہے. کوئی نہیں ہمیں ملے گا کہ جس پر خدا غضبناک نہ ہوا ہو. اسلام قبول کرنے کے بعد کی تو بات کیا کرے، 40 برس تک تو غضبناک رہا، 30 برس تک تو غضبناک رہا، لیکن رسول کی حال وہ ہے نہ کل غضبناک تھا، نہ آج غضبناک ہے، نہ قیامت تک کبھی غضبناک ہو سکتا ہے. نشانیاں بتا رہا ہے اللہ کہ جس کے راستہ کس کا، علی کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم حسن کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم حسین کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم صراط مستقیم علی زہرا کا راستہ مانگ رہے ہیں. اب زہرا کو حدیثیں سنائی نہیں جائیں گی، زہرا سے حدیثیں پوچھی جائیں گی، علی کو راستے بتائے نہیں جائیں گے، علی سے راستہ پوچھا جائے گا. اور حسین کو راستہ بتایا نہیں جائے گا، حسین سے راستہ پوچھا جائے گا. اور کوئی ہمیں ایسا ملا نہیں تو حسین کو راستہ بتائے. حسین سے کہا، عباس سے کہنے لگے کہ واپس چلے جائیے، ہم آپ کو دیتے ہیں نا، واپس چلے جائیے. تو عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت ہے، تیرے اعمال پر بھی لعنت ہے. یہ کربلا ہے نا قدم خدا کی. عباس نے سکھا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اسی پر رہنا اور اسی پر چلنا ہے. عباس کبھی صراط مستقیم سے آگے بڑھے ہو تو مجھے بتائیے. کبھی نہیں بڑھے ہیں، کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہ اس گھر کا بچہ بچہ سچا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ صراط کیا ہے اور مستقیم کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ، وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن سن لیجیے. صراط سمجھا دوں تاکہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے. جو بچے جیومیٹری پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا صراط ایک لکیر کو کہتے ہیں، خط مستقیم، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. جب رسول اللہ سے پوچھا نا صراط مستقیم کیا ہے، رسول نے ایک درمیان میں لگائی اور 2 چوٹی ادھر لگائی، 2 چوٹی ادھر لگائی اور کہا یہ بیچ والی صراط مستقیم ہے. تو یا رسول اللہ یہ کیوں لگائی؟ کہ یہ وہ بھائی کہ جس سے غضبناک بھی ہوئے اور جن کو اوپر گمراہ بھی ہو گئے. اب میں کسی بڑے کو یہاں پر کوئی بزرگ ہے لائن لگانی تھی، پینسل اور سکیل ہمارے پاس ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر کہے کہ میں لگا لیتا ہوں، مجھے دے دیجیے، میں لکیر نیچے دے دوں گا. ایک پوائنٹ کو دوسرے پوائنٹ سے ملانے کے شارٹ کٹ کو کہتے ہیں صراط مستقیم. ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے شارٹ کٹ میں ملانے کو کہتے ہیں صراط مستقیم. یعنی جہاں سے وہاں شارٹ کٹ میں لے جانے والے کو کہتے ہیں صراط مستقیم. رسول خدا کی یہاں سے وہاں لے جانے والے کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اور کبھی کوئی کہے کہ بزرگ اٹھے اور وہ بغیر کسی سہارے کے ایک نقطے سے لے کر دوسرے نقطے تک لکیر کھینچتے، بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا. یہ میرے سامنے جو لگے گا، بڑھاپا تھا، ہاتھ ہل گیا. دوسرے بھائی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے لائیے میں لگا دیتا ہوں. ان کا بھی بڑھاپا تھا، چشمہ گر گیا. تیسرے نے دونوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے کے لکیر کھینچی، وہ بھی ٹیڑھی ہوئی. اب وہیں ایک جوان بیٹھا تھا، کہنے لگا لائیے مجھے دیجیے میں لگا کر دیتا ہوں. کہنے لگے ہم سے تو لگی نہیں، تم
तुम्हें कौन से स्वर्गात के बन लगे हैं। अब वो जो जवान है उसने अपनी ज्योमेट्री में से एक स्केल निकाला, उस स्केल को निकाल कर रखा और एग्जैक्ट लाइन लगा कर दे दी। इसमें बुढ़ापे जवानी का नहीं है, अकल है। मैंने सहारा लिया है मेयार का, मैंने सहारा लिया है मेजान का। मैं मिजान जानता हूं, तुम मेजान नहीं जानते हो। मैं मिजान पर चलना जानता हूँ। और आज कहाँ है के फदाई छुपाएंगी। आप देखिए 12 का निशान लगा और बीच में 5-5 स्केल में लगे। इसका मतलब 12 और 5 के अलावा सिरात कभी मिल ही नहीं सकता। ये 12 और 5 ही है जो सिरात मुस्तकीम के लिए है। और यकीन जानिएगा हुसैन ने सिरात मुस्तकीम सिर्फ दिखाई दिया है। देखो ये बच्चा है ना, अली असगर जिसे कहते हैं सिर्फ बच्चा है ना, इसको क्या पता मदद क्या होती है, इसको क्या पता नुसरत क्या होती है। लेकिन हुसैन ने एक मर्तबा कहा है हल मिन नासिर यंसुरना। खैमे से आवाजें बुलंद हो गई रोने की। हुसैन समझे खैमे में हमला हुआ है, वापिस आए। हुसैन ने कहा क्या हुआ? कहा जब आप सिला बुलंद करते हैं ये अपने आप को झूले से गिरा देता है। आप जब आप सिदाए इस्तिगासा बुलंद करते हैं ना, ये अपने आप को गिरा देता है। क्यों गिराता है? जानता है बाबा का गाजी चला गया, बाबा का अकबर चला गया, बाबा का कासिम चला गया, बाबा के सहाबी चले गए, बाबा अब अकेले हैं और गुर्बत की सदा बुलंद करके कह रहे हैं कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला। अदादारा ने मजलूम में करने वाला, ये जो कहा है ना मुझ गरीब की मदद करने वाला। हुसैन चले। हुसैन ने कहा उम्मे रुबा जरा असगर को तैयार कर दो, मैं इसे पानी पिला कर ले आऊं। जब ये जुमला आता है ना खतीब पढ़ते हैं कि जब कहा कि पानी पिला कर ले आओ, तो एक बच्ची सकीना आगे बढ़ी, बाबा असगर से बड़ी मोहब्बत है, बाबा मैं भी तो 3 दिन से प्यास। मेरा दिल कहता है हुसैन ने कहा होगा सकीना तेरा भाई पानी पी कर नहीं तीर खा कर आएगा। अजरक उमर अल्लाह ताला ने आराम से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने मजलूम में करवाना। हुसैन ने अली असगर को हाथों पर लिया, अली असगर को हाथ झूला सुनेगा, अली असगर को हाथों पर लिया, ऊपर आबा डाले। जानते हैं आबा क्यों डाले? पानी की वजह से अली असगर का जिस्म ऐसा हो चुका था कि अगर सख्त धूप पड़ती तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आबा को डाला, आबा को डालकर जैसे ही खैमे से निकले वो समझी कि हुसैन कुरान लेकर आए हैं, लेकिन कुरान नहीं था। जैसे ही कपड़े को हटाया लोगों ने फौजे यजीद ने अली असगर को देखा, मुंह फेर कर रोना शुरू किया, कि ये बच्चा। एक मर्तबा हुसैन ने इस्तगासा किया। हुसैन ने कहा मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा ना, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आओ इसे पानी पिला दो। अच्छा तुम्हें लगता है मैं पी लूंगा? लो मैं इसे जमीन पे रखे, गरम जमीन पर अली असगर को रखा गया। मजलूम में बड़ा जुमला सुनोगे, गरम जमीन पर। थोड़ी देर इंतजार किया, कोई ना आया। हुसैन ने अली असगर को उठाया, लबों पर बोसा दिया और जब देखा कि फौज रो रही है, शिवर ने कहा जल्दी करो और भला जल्दी करो। इकता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो। अदादारा ने मजलूम में करबला और बड़ा बहुत बड़ा तीर अंदाज था। उसने तीर लगाया, तीर हाथों से गिरा, फिर तीर लगाया, तीर हाथों से गिरा। कहाँ उर्मिला ने तीर लगाया वहां उम्मे रुबाब ने सदा दी असगर तीर बड़ा है, गर्दन संभाल कर रखना, कहीं ज़हरा के बेटे को ना लग। मातम करो, मैं जुमला कहूँ, ज़हरा के बेटे को न लगे। और मला ने तीर लगाया, हाथ से छूटा, दूसरा लगाया, हाथ से छूटा, तीसरा लगाया, हाथ से छूटा। शिमर कहते हैं और मला इतना बड़ा तीरंदाज है, एक बच्चे पर तीर नहीं चलाया जाता। कहता है मैं कैसे चलाऊं? मैं जब भी तीर चलाना चाहता हूँ खैमे का पर्दा उठता है,
ایک بیوی سزا دیتی ہے، ارملا نہ چلائے، ارملا نہ مارنا، تیرا تیر بڑا، اصغر کی گردن چوٹ۔ اور لکھا تاریخ والوں نے وہ تیر مارا جو عرب نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر ہم استعمال نہیں کریں گے جنگوں میں۔ ہاتھیوں کو جو تیر مارا گیا، نہیں عزاداروں وہ تیر نہیں تھا، گھوڑوں کو جو تیر مارا جاتا تھا وہ تیر نہیں تھا، جنگ میں استعمال نہیں ہوتا تھا، تین بھالوں والا تیر تھا، ایک منہ سامنے، دو ایسے کہ اگر کسی کی پسلی میں لگے تو اس کی پسلی کو یوں چکر لیتے تھے۔ وہی تیر اصغر کی گردن، چھوٹا تھا گلا، اتنا بڑا تیر۔ لوگوں نے آواز دی، کہنے لگے اصغر ذبح ہوئے ہیں۔ صرف تیر نہیں لگا، ذبح کسے کہتے ہیں؟ گردن پہ چھری چلنے کو ذبح کہتے ہیں۔ تو اصغر دائیں کان سے اور بائیں کان تک ذبح، ماتم کرو، دائیں کان سے بائیں کان تک ذبح ہوا۔ علی اصغر زہرا آئین کی محشر میں بی بی خدیجہ کیا، یہ کوئی ایک بچہ تھوڑی لگا جا رہا۔ آپ لوگ بھول گئے ابھی رسول کو گزرے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، دروازہ زہرا پہ لوگ آئے، لوگوں نے دروازے پر ٹھوکریں ماری، چلتا ہوا دروازہ میرے مولا پر گرا، میری بیوی پر گرا، میری بیوی پر جب وہ دروازہ گرا، روایتیں کہتی ہیں ایک کیل تھا جو چل چل کر سرخ ہو گیا تھا، وہ کیل میری بیوی پہلو میں لگا، بیوی نے صدا دی، فضا سنبھال میرا محسن مارا گیا۔ آئیں گے دونوں بچوں کو لے کر اور آ کر دکھائیں گی پروردگار میری امت نے، تیرے بندوں نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ ارے کسی کو تیر مارا، کسی کو شکم میں مارا۔ عزادارو آخری جملہ سنو، بہت سن لی مصیبت لیکن آخری جملہ ضرور سنو، سانس لو میں سنتا ہوں۔ علی اصغر کو تیر لگا، خیمے میں نہیں لے کر گئے، پشت خیمہ لے گئے، جا کر دفنا دیا۔ اب جب سارے نیزوں پر سر بلند ہوئے، میں کیسے پڑھوا لگا، جب سر بلند ہوئے نا، ایک لعین کہتا ہے وہ بچے کا سر کہا، اور جو حسین کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ کسی لعین نے کہا میں نے دیکھا حسین خیموں کے پیچھے اس کی قبر بنا رہا۔ اب یہ جملہ کہتا جاؤ نیزے لے کر ڈھونڈ کر آؤ، لعین نیزے زمین پر مار دینا ہے۔ ایک نیزہ ایسا لگا اصغر کا بدن میں، اصغر کا بدن نیزے پر آیا۔ سنیے عزیزانو، آخر جملہ سنو، شام غریبہ ہوئی، بیوی بچوں کو لے کر بیٹھی، روایت کہتی کہیں سے پانی آیا، کہیں سے پانی آیا، کوئی نہیں کہتا کون آیا، کہتی پانی آیا۔ بی بی زینب پانی لے کر چلی، بی بی سکینہ کو جگایا، سکینہ پانی آیا، پانی کا نام سنا، سکینہ نے کہا چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں سکینہ عباس نہیں آئے، پانی آیا۔ لفظ عباس سنا نا، لفظ پانی سنا، کبھی بھی اماں پہلے آپ پیچھے، نہیں بیٹا جو چھوٹا ہوتا ہے نا پانی وہ پیتا۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے کودے لیے، مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی آپ نے کہا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پانی پہلے پیتا ہے۔ پھوپھی اماں
میرا اصغر 6 مہینے کا پیاسا تیر کھا کر کربلا کی ماتم حسین. علی اصغر جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر، وہ تیر لگانے سے ہر قوم پہ آ گئے تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ گئے. علی اصغر اور ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزار، لاشیں کو دیکھ کے بولا سر اکبر. علی اصغر اور قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے، اور کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے. اس نے تو بلایا نہیں، ماں بھی مجھے کہتے، اور تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، اور ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی. ظاہری مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہش. علی اصغر اور مارا ہے ستمگر نے سکینہ کو تماچا، اور غازی کی طرح تم سے بھی دیکھا نہیں جاتا. بند آنکھیں کیے روتے ہو تم نے آنکھیں سنا پر. علی اصغر اور سر سے لیے نیزے سے گرا دیتے ہو اپنا، اور گودی میں میری آنا ہے شاید تمہیں بیٹا، لیکن ہے بدے ہاتھ اٹھا سکتی نہیں سر. علی